السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فلعلک، پھر شاید کہ آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ، تارکن چھوڑنے والے ہوں۔ تارک کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر۔ بعد بعض حصہ، ما اس کا جو، یوحا الیک وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف، یعنی قرآن مجید کا، اللہ کے پیغامات کا کچھ حصہ چھوڑ دیں۔ کس سے؟ لوگوں کو پہنچانے سے۔ کون سا حصہ؟ جو مشرکین کو ناپسند ہو۔ وضائق بہ صدرک، اور تنگ ہونے والا ہے ساتھ اس کے سینہ آپ کا۔ ضائق بھی کس کے اوپر ہے؟ فاعل پر۔ ایک ہوتا ہے ضیق اور ایک ہوتا ہے ضائق۔ ضیق کہتے ہیں تنگ کو، اور ضائق بھی کہتے ہیں تنگ، لیکن ضائق عارضی کیفیت ہوتی، یعنی وقتی طور پر دل تنگ ہوا اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ صدروں کا آپ کا سینہ، ان یقولوا، کہ وہ کہیں گے، کون؟ آپ کے دشمن، لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہ اتارا گیا آپ پر کوئی خزانہ، او جاء معہ ملک، یا آیا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ، انما انت نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر کارساز ہے، ہر چیز کا کام بنانے والا وہ ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، سارے کا سارا نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، رسالت کا پورا کام نہیں کیا، یعنی پورے کا پورا آپ کو پہنچانا ہے۔ یہ ابلاغ اور یہ تبلیغ کو آسان کام نہ تھا، یہ ایک مشکل کام تھا، اور خاص طور پر اس وقت اور مشکل ہو جاتا جس وقت لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں بناتے۔ سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے آیت 97، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان باتوں پہ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں، لوگوں کی باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں۔ وہ کیا باتیں تھی جو آپ کو تکلیف دیتی تھی؟ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا، اور جیسے یہاں بھی کہا گیا کہ ان باتوں پہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ مال و متاع کی کثرت کیوں نہیں، آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں آیا کہ آپ بھی لوگوں کے اوپر لٹاتے جیسے عام دنیا کے بادشاہ لٹایا کرتے ہیں۔ اگر آپ رب کائنات کے پیغمبر ہیں، ان کے بھیجے ہوئے ہیں، تو پھر تو آپ کو بہت مالدار ہونا چاہیے تھا، آپ غریب کیوں ہیں؟ یا یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی اور فرشتہ یا باڈی گارڈ کیوں نہیں کہ پھر آپ اس کے ذریعے اوروں کو دھمکاتے، اور جو آپ کو تنگ کرے آپ اس کو پکڑتے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ انما انت نذیر، آپ کا کام لوگوں پر دھونس جمانا نہیں بلکہ ان کو خبردار کرنا ہے۔ آپ کا مقصد دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے دیگر لوگوں سے مختلف ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر کام کرنے والے کے پاس اس کی ضرورت کے ہتھیار ہوتے ہیں، اور اس کی قدر و قیمت اس کے مطابق ہوتی۔ مثلا ایک ڈاکٹر جو ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس کے پاس ٹریکٹر کیوں نہیں، یا اس کے پاس ہیوی مشینری کیوں نہیں، تو اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے مریضوں کو دیکھنے کے لیے جن آلات کی ضرورت ہے، اگر وہ اس کے پاس ہیں تو آپ اس کو مان لیں گے یا نہیں، یا اس کے پاس علاج کرائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ اس کے پاس اپنے کام کی چیز موجود ہے۔ اس کی قدر و قیمت کس بنیاد پر ہوگی؟ جو کام ہے اس کا، اس کے مطابق اس کے پاس ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی شخص مثلا کسان ہے، فارمر ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ آپ کے پاس سرنجز کیوں نہیں، یا آپ کے پاس کتابیں کیوں نہیں، تو
کسان کو اپنے کام کے لیے کتابیں اور سرنجز نہیں چاہیے، اس کو کیا چاہیے؟ ٹریکٹر چاہیے، ہل چلانے کے لیے کچھ چاہیے. اگر وہ اس کے پاس ہے اور وہ اپنا کام صحیح طور پہ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی موچی ہے تو اس کو جوتے سینے کے لیے مختلف اوزار چاہیے. تو ہر شخص جس کام کے لیے بنتا ہے یا جو اس کا پیشہ ہوتا ہے، اس کی بات ماننے یا اس سے کام لینے یا نہ لینے کا انحصار اس پر نہیں کہ غیر متعلقہ چیزیں اس کے پاس کیوں نہیں. کس پر ہے؟ کہ اس کے فیلڈ سے متعلق چیزیں اس کے پاس ہیں یا نہیں، اس کا نالج اس کے پاس ہے یا نہیں، وہ ڈگری اس کے پاس ہے یا نہیں. مثلاً ایک ڈاکٹر کو کس ڈگری کی ضرورت ہے؟ میڈیسن کی. ایک انجینئر کو فرق ڈگری کی ضرورت ہے. اسی طرح ہر ایک کو اپنے اپنے حساب سے مختلف ڈگریوں کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی کے پاس علاج کے لیے گئے ہیں اور آپ اس سے مطالبہ کریں انجینئرنگ کی ڈگری کا، تو یہ کیا ہوگا؟ بالکل ایک نامعقول بات ہوگی. پیغمبر سے کس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ کیا دیکھنا چاہیے تھا ان کو؟ کتاب ہے یا نہیں، پیغام ہے یا نہیں، آپ کے پیغمبر ہونے کی کوئی دلیل ہے یا نہیں. لیکن لوگ اس کی بجائے آپ سے کیا مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کو اس مال ہے یا نہیں، کوئی باغ ہے یا نہیں آپ کا، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہے یا نہیں، کوئی غیر معمولی چیزیں ہیں یا نہیں. نبوت کے کام کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں تھی اور نہ کسی خزانے کی ضرورت تھی. لیکن ناسمجھ لوگ بات کو الٹی طرف سے لیتے ہیں اور وہ نہیں دیکھتے کہ جو ضرورت ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ غیر متعلقہ باتیں. تو اس پر جب وہ آپ سے ناروا مطالبے کرتے تو آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ ان کی باتوں پہ بالکل کان نہ دھریں اور نہ ان کے کہنے پر اپنا کام چھوڑیں اور نہ ہی اپنے پیغام میں سے کچھ حصہ حذف کر دیں. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر وکیل ہے، لہٰذا آپ اسی پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ کریں اور اپنا کام کرتے جائیں. یہاں ایک بات یہ ہے کہ لعل کو بعض لوگوں نے استفہام کے معنوں میں لیا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یعنی سوال کے معنوں میں لیا ہے. ٹھیک ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر کچھ چھوڑتے، اور واقعی آپ چھوڑنے والے نہیں تھے، آپ صادق اور امین تھے پیغمبر ہونے سے پہلے بھی. تو یہ کیسے ممکن تھا آپ کی ذات سے کہ آپ پیغمبری کا حق ادا نہ کرتے؟ اور پھر وہی بات جو کل ہم نے بار بار دہرائی کہ بعض اوقات آپ کو خطاب ہوتا ہے لیکن اس سے مقصود اوروں کو سنوانا ہوتا ہے، اوروں کو سمجھانا ہوتا ہے. ام یقولون افتراہ، ام یہاں بل کے معنی میں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے. کس کو؟ قرآن کو. قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کہہ دیجئے پھر لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی. اگر تم کہتے ہو کہ پیغمبر نے اس کو گھڑ لیا ہے تو پھر ایسی 10 صورتیں تم بھی گھڑ لاؤ. مفتریات، گھڑی ہوئی. مفتریات مفتریاتن سے ہے، اور افترا اس کا فعل ہے اور فیرے یہ اس کا روٹ ہے. ودعو، اور پکار لو، بلا لو. من استطاعتم، جس کو بھی تم پکار سکتے ہو، جس کو بھی استطاعت رکھتے ہو. من دون اللہ، اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس میں؟ اپنی بات میں. کون سی بات؟ کہ پیغمبر نے اس کو خود بنایا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ نہ جواب دیں آپ کو. کم سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کون جواب نہ دیں؟ یہ جھوٹے الزام لگانے والے. فَاعْلَمُوا، تو تم سب جان لو اے لوگو، انما، سوائے اس کے نہیں، انزلہ، نازل کیا گیا ہے. کیا؟ قرآن. بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ، اللہ کی طرف سے آیا ہے. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. یہی قرآن کا پیغام ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر کیا ہو تم مسلمان، کیا ہو تم سر تسلیم خم کرنے والے، کیا ہو تم پھر بات ماننے والے. مسلمون کس کی جمع ہے؟ مسلمون کی. اور مسلم کون ہوتا ہے؟ جو سر جھکا دے، جو اپنا آپ اللہ کی مرضی کے تابع کر دے. یہ بالکل وہی بات ہے جو پیچھے کہی گئی سورۃ البقرہ میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. اور یہاں کیا کہا گیا؟ فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون. کیا اب بھی نہیں بات مانو گے؟ اب بھی مسلمان نہیں بنو گے؟ مسلمون کا خطاب کفار کو بھی ہے اور مسلمانوں کو بھی ہے. کفار کو خطاب ہے کہ کیا تم انکار کی روش چھوڑ کر اقرار نہیں کرو گے، اور مسلمان جو پیدائشی اور وراثتی مسلمان ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا تم واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کے اطاعت گزار نہیں بنو گے، فرما بردار نہیں بنو گے. تو مسلمون کا معنی فرما بردار بھی ہوتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، یعنی فرما برداری کی حالت میں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، من کانا جو کوئی ہے، یرید ارادہ رکھتا چاہتا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، وزینتہا اور اس کی زینت کا، نوفی الیہم اعمالہم ہم پورا پورا دے دیتے ہیں ان کو ان کے اعمال، یعنی اعمال کا بدلہ. فیہا اس میں، یعنی اصل میں یوں تھا کہ جو کوئی اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا کی زندگی میں چاہتا ہے، جو نیکیاں اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا میں ہی اس کو فائدہ مل جائے، تو ہم اس کو دنیا میں اس کا بدلہ دے دیں گے. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ اور وہ اس میں کمی نہ کیے جائیں گے. بخس کا لفظ پیچھے کہاں پڑا؟ لا تبخسوا الناس اشیاءہم. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو کہا گیا تھا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو. بخس کہتے ہیں نا کسی کے حق میں کمی کرنے کو. تو مراد اس سے کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے عمل، یعنی نیک عمل، اپنی نیکی، اپنے اچھے کام کا فوری انسٹنٹ دنیاوی بدلہ چاہتا ہے، اور نیکی اس لیے کرتا ہے کہ اسے دنیا کی رونقیں ملیں، تو ہم اسے دنیا میں دے دیں گے اور کم نہ دیں گے. جو اس نے کیا وہ سب یہیں لوٹا دیں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے لیے تو یہ عمل کیے ہی نہیں تھے. کون سے عمل؟ اچھے عمل. مثلا لوگوں کی مدد کرنا، کسی یتیم کی، بیوہ کی، غریب کی، فقیر کی، مسکین کی. اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو، اس لیے نہیں کہ آخرت میں اس کی جزا ملے، اس لیے کہ دنیا میں نام بنے، دنیا میں اچھے لفظوں سے جانے پہچانے جائیں، لوگ خوش ہوں، لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے. تو پھر وہ تعریف دنیا میں مل جاتی ہے. تو بنیادی طور پر یہ آیت ریاکاروں کے بارے میں ہے کہ جو دکھاوے کے عمل کرتے ہیں، جو اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتے ہیں. آپ نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھتا ہے کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے آخرت میں اجر پانے کے لیے اور دنیا میں شہرت پانے کے لیے، یعنی دونوں مقصد ہے اس کے، آخرت کا ثواب بھی ملے اور دنیا کی شہرت بھی ملے. کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا. سائل نے اپنا یہ سوال 3 بار دہرایا. کیا؟ کہ ایک شخص جہاد کرتا ہے، یعنی نیکی کا کام کرتا ہے آخرت کے لیے بھی، یعنی اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا چاہتا ہے؟ دنیا بھی دیکھے، دنیا بھی یاد رکھے مجھے. تو آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ نے بتایا کہ اللہ صرف وہی عمل قبول کرے گا جو اس کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہوگا، یعنی جو اللہ کے لیے کیا گیا ہو. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس وقت یمن کے علاقے میں بھیج رہے تھے تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے کہ میں جا رہا ہوں آپ سے جدا ہو کے، تو مجھے کوئی اچھی بات کہیے. آپ نے فرمایا اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھ، جو عمل کر صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، تو تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی ایک شخص بڑے بڑے کام کرتا ہے لیکن نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں، لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے. اصل مشکل یہ ہے انسانوں کی کمزوری کہ جو خود پسندی اور خود کو بڑا سمجھنے کا احساس ہے اور خود کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھا سمجھنے کا، یہ پیچھا نہیں چھوڑتا.
یہ بہت بڑی ویکنس ہے انسانوں میں. اسی کا نتیجہ تکبر ہوتا ہے، خود پسندی کا نتیجہ تکبر. اور تکبر کا معنی کیا بنتا ہے؟ بڑا بننا، بڑا بننے کی کوشش کرنا. باب تفاعل پر ہے، تفاعل میں تکلف آتا ہے، بتکلف بڑا بننے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ انسان جتنا بھی اونچا ہونے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے نہ تو تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو اور نہ ہی تم زمین پھاڑ سکتے ہو چلتے ہوئے، تم رہو گے انسان ہی پھر بھی. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ایسے کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے جس سے اس کو نام ملے، شہرت ملے، اہمیت ملے. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کی کوئی تعریف کی جائے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی؟ تعریف پہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اور اگر چھوٹی سی بھی غلطی پہ توجہ دلا دی جائے تو بہت جلدی مائنڈ کر جاتے ہیں اور دنوں ناراض رہتے ہیں کہ ہمیں ہماری غلطی کیوں بتائی گئی یا ہماری غلطی کی طرف کیوں توجہ دلائی گئی. یہ ہے نا، یعنی تنقید جو ہے انتہائی مبغوض ہے اور تعریف انتہائی پسندیدہ. اگر آپ نے کسی کو خوش دیکھنا ہو اس تعریف شروع کر دیں آپ اس کی، اس سراپا خوشی ہو جائے گا. فرحٌ فخور. یہ انسانوں کی کمزوریاں ہیں اور قرآن کے آئینے میں ان کمزوریوں کو ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور ان کو دور کرنا ہے، کیونکہ یہی لیٹ ڈوبنے والی چیزیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. اور پھر ہوتا پتہ کیا ہے، چلے اگر اتنا ہی ہو کسی کا کہ تعریف تک خوش ہو جائے تب بھی قابل معافی ہے بات. ہوتا یہ ہے کہ پھر نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ اس کو اگر وہ غذا نہ ملے نا تو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے ایڈکشن ہوتی ہے نا، مثلا چپس کی، چائے کی، مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کی ایڈکشن ہوتی ہے، تو وہ ایڈکشن ہو جاتی ہے. تو پھر اگر وہ چیز نہ ملے تو انسان مرجھا جاتا ہے، پھر اس کی اسمائل غائب ہو جاتی، پھر اس کے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، وہ کام ہی نہیں کر سکتا. چائے نہ پیئے تو پڑھا نہیں جاتا، پھر یہ مشکل پیش آتی ہے اور ساری خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. پھر آگے آپ دیکھیں اہل مکہ کا مسئلہ کیا تھا، خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے، تکبر اور فخر اور غرور کا شکار تھے. انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کیوں آ گئی. وہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ حق نہیں پہچانا جا رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ سچائی سمجھ نہیں آ رہی تھی یا دلائل کی کمی تھی یا قرآن میں کوئی کمی تھی. کچھ بھی کمی نہیں تھی، سارا مسئلہ انا کا تھا. شیطان کا کیا مسئلہ تھا؟ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. تو اگر انسان کی ساری زندگی اسی کوشش میں گزرے کہ وہ اپنی اچھائی کو ہی ثابت کرنے میں لگا رہے اور دوسروں کے مقابلے میں بڑا بننے ہی کا مسئلہ اس کا حل نہ ہو، تو وہ آگے کہاں بڑھے گا؟ کیونکہ جس دن یہ سمجھ لیا نا کہ وہ بڑا ہے، اس دن اس کی ترقی رک گئی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھو نا، جس دن آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ مکمل کامل انسان ہیں تو پھر آپ اس سے آگے کیا کریں گے؟ آپ کو تو سب مل گیا جو آپ چاہتے تھے. صرف آگے وہ بڑھتا ہے جس کو ہمیشہ یہ احساس رہے کہ ابھی میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی بہت کرنے والا باقی. یہ دیکھے کہ کرنے والا کتنا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ عمومی طور پر تعلقات کہاں سے خراب ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا فلاں کا کام کیا، اس نے میری تعریف ہی نہ کی، شکریہ بھی ادا نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سو کالڈ ایٹیکیٹس جو بن چکے ہیں معاشرے میں، اس میں عام طور پر کیا پایا جاتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا انسان خوش ہوتا ہے، خود بخود تعریف نکلنا شروع ہو جائے. وہ آپ تکلفاً نہیں نکالتے یا کسی کے مطالبے پہ نہیں آپ تعریف کرتے کسی کی، آپ کا دل خوش ہوتا ہے. آپ کسی بھی پیاری چیز کو دیکھتے تو کیا ہوتا ہے؟ خود بخود ریاکشن ہوتا ہے. جیسے کوئی ناگوار کو خوفناک چیز دیکھ کے آپ کا ریاکشن ہوتا ہے، ایسی جو چیز دل کو اچھی لگتی ہے اس پہ تعریف بھی دل سے نکلنے لگتی ہے. وہ ایک نیچرل سی چیز ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ تکلف کر کے تعریف کرنا، کیونکہ وہ مینرز میں سے ہے. اگر وہ نہ کی تو بات نہیں بنے گی. مثلا کھانے کی میز پر جتنی گفتگو ہوتی ہے اس میں سے آدھی اس پر ہوتی ہے کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے. چلو ریسپی تو سیکھنے کی ایک بات ہے، سیکھنے میں کیا حرج ہے، سیکھ لیں آپ. اچھی چیز اگر کہیں نظر آتی ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں. اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو اچھی ہے تو دل سے خود بخود نکل آئے گی ایک بات کہ بہت اچھا ہے، دیٹس فائن، سچ ہے وہ. لیکن ایک چیز جھوٹ آپ بول رہے ہیں صرف دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، یہ جرم ہے. کہ ایک چیز اچھی نہیں اور آپ صرف ایٹیکیٹس کے مارے جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی چیز آپ کو اچھی بھی نہیں لگی، آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ کہیں، مگر مجبوراً آپ کہے جا رہے ہیں. اس سے ٹوٹل جو ہماری یہ جو پرسنالٹی ہے نا، ایک جھوٹ کے خول میں بند، اس نے ہر چیز کو مصنوعی بنا دیا. اور پھر سب کی دوڑ اس پہ لگ گئی ہے، سب اسی معیار کو اچیو کرنے پہ لگ گئے اور زندگی کے اعلیٰ مقاصد بھول گئے. سارا وقت اس پہ لگ گیا
کہ کس طرح ہم دوسروں کی تعریف حاصل کر سکیں. اسی طرح آپ دیکھیے لباس کے معاملے میں، یہ کھانے کے بعد لباس پہ عام طور پہ تعریف ہوتی ہے کہ دوسرے نے پہنا وہ بہت اچھا ہے. کیا ہوتا ہے پھر؟ ہمارا بہت سا وقت کس پہ لگ جاتا ہے؟ اپنے لیے نہیں پہنتے، بعض اوقات خود تنگ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف اس لیے پہننا پڑتا ہے کہ وہ دوسرے کو جو اچھا لگے، دوسرے سے تعریف جو لینی ہے. یعنی اس کمزوری کی بڑی مہنگی قیمت دینی پڑتی ہے انسان کو، جب انسان صرف دوسروں کی نظروں کا تارا بنے اور دوسروں کی نظروں میں جچنے کے لیے سارے کام کرے. تو اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا خاص طور پر آپ دیکھیں نا، وہ جو زینت کی بات ہے، رونق، شغل میلہ، اور وہ جو اوپر کا حسن ہے اس کی اہمیت. اگر کوئی شخص صرف زینت کے لیے نیک اعمال کرے، اور زینت سے مراد یہاں کیا؟ تعریف اور ظاہری خوبصورتی کے اوپر توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں خواہ نیکی کے کام ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی انسان کو برباد کرنے والے ہیں. یعنی دنیا کے کام نہیں صرف کہ کھانا یا کپڑا، بلکہ نیکی کے کام. اور اس میں خاص طور پر وہ حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا پہلا آدمی جس کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا، جس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت بتائے گا، وہ اسے سمجھ لے گا، پھر اللہ پوچھے گا تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا میں تیرے واسطے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ کہیں تو بہادر ہے. وہ لوگ کہہ چکے. پھر حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو. چنانچہ وہ ڈال دیا جائے گا. ایک اور آدمی ہوگا جس نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں جتائے گا، وہ ان کو سمجھ لے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے ان کے بدلے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. وہ سب کہہ چکے. پھر حکم ہوگا اسے کھینچ لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو. اور ایک اور آدمی ہوگا جس پر اللہ نے رزق فراخ کیا ہوگا، طرح طرح کا مال دیا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں یاد دلائے گا. پھر پوچھے گا تو نے ان کے بدلے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر کام میں جن میں تیری مرضی تھی مال خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی اور فیاض کہیں، انہوں نے کہہ دیا. پھر حکم ہوگا اسے کھینچ کے لے جاؤ اور دوزخ میں ڈال دو. چنانچہ وہ بھی ڈال دیا جائے گا. اب یہ نیکی کے انتہائی بڑے بڑے کام ہے نا، شہید ہونا، عالم ہونا اور سخی بننا. لیکن اگر یہ بھی دنیا کی رونق اور دنیا کے ناموری کے لیے کیے تو ان کا بھی آخرت میں فائدے کی بجائے جرم، اور الٹا اس پہ جرمانہ عائد ہوگا اور سخت سزا سنائی جائے گی، بلکہ پھینک دیا جائے گا اس میں. اسی کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے من کان یرید العاجلہ، اور عاجلہ سے مراد دنیا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. سورۃ بنی اسرائیل 18 نمبر ہے آیت کا. سورۃ شورى آیت 20 میں آتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے یعنی اپنے اعمال کا صلہ کل چاہتا ہے، ومن کان یرید الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کو اور زیادہ اس میں اضافہ کر دیں گے، ایک کے بدلے 10 دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، دنیا کا صلہ اور دنیا کا بدلہ، تو آخرت میں اس کے لیے کچھ نہ ہوگا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، نہیں ان کے لیے آخرت میں مگر آگ. جیسے اس حدیث سے بھی قاری اور عالم اور ان سب کا انجام بتایا گیا، یہاں بھی وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو گیا جو بھی انہوں نے اس میں کیا. کس میں؟ دنیا میں. وباطل، مٹ گیا، ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو بھی وہ کرتے رہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان صرف نام کے لیے ایسا ہلاک ہوتا ہے، ایسی ایسی مشقتیں اپنے اوپر لیتا ہے، اتنی مشکل اٹھاتا ہے، جو کام وہ نہیں کر سکتا وہ بھی کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے کیا ہے، اور پھر کر کے اعلان کرنا پڑتا ہے، اس اعلان کے لیے الگ مشکل میں پڑتا ہے. اور اگر ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو کتنا آسانی ہے، جو کر سکے جتنی استطاعت ہے وہ کر لے، جو نہیں کر سکتا وہ کسی اور کو کرنے دے.
کیونکہ بعض اوقات انسان کر کر کے مشقت صرف اس لیے کر رہا ہوتا ہے، تھک رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے نام چاہیے، تو اس کو اس نام کی خاطر سب کچھ خود کرنا ہے. ورنہ جس کو یہ یقین ہو کہ اللہ سے اجر لینا ہے تو اس کے لیے یہ بھی کافی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کا راہ دکھانے والا بھی ایسے جیسے کر لینے والا. یعنی اس خرابی سے اتنی خرابیاں نکلتی ہیں کہ اگر آپ اس پہ غور و فکر کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پورا ایک جال بنتا ہے نا، جس میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے اور بالآخر ہلاکت ہوتی ہے. اس پہ ایک وہ نظم ہے نا علامہ اقبال کی خوشامد کے اوپر، وہ جو مکڑا اور مکھی والی، کہ مکڑا جو تھا وہ مکھی کو اپنے جال میں پھانسنا چاہتا تھا، وہ جو اس نے ویب بنایا ہوا تھا، تو وہ کسی طور پہ مکھی بات ہی نہیں سنتی تھی. بتیرے اس نے پاپڑ بیلے کہ کسی طرح یہ مکھی میرے ہاتھ آئے تو میں اسے کھاؤں، لیکن کسی طرح مکھی ہاتھ نہیں. آخر اس نے مکھی کی تعریف کی، جو ہی تعریف شروع کی تو مکھی جال میں پھنس گئی اور بالآخر مر گئی، کھا لیا اس نے اس کو. تو بالکل یہی سوچ خواہ نیکی کے کاموں میں کسی میں بھی تعریف کی خواہش انسان کو ایسے دلدل میں پھنساتی ہے، ایسی مصیبتوں میں ڈالتی ہے، اس کی جان پہ ایسے بوجھ لاتی ہے کہ جس سے دنیا میں بھی انسان کے لیے الٹا وبال جان وہ چیزیں بنتی. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پھر سب کچھ خود کرنا چاہتا ہے تو کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتا. اب کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کو کچھ نہیں سکھا رہے، کسی اور کو کچھ دے ہی نہیں رہے، تو اس کا نتیجہ اور نقصان کیا ہوگا کہ وہ نیکی وہی رک جائے گی. مثلاً ایک نیکی آپ کر رہے ہیں، اوروں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ نیکی اور پھیلے گی. لیکن اگر آپ نے صرف اس لیے کہ میں نے اگر کسی کو کچھ دے دیا تو پھر اس میں میرا نام کم ہو جائے گا اور وہ دوسرا بھی آگے آ جائے گا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ایک تو خود مصیبت میں پڑتا ہے، اور ہوتا پتہ کیا ہے، جو کام اللہ کے لیے نہ کیا جائے اس کی جڑیں کوئی نہیں ہوتی، بے بنیاد ہوتا ہے. اب جڑ نہیں ہے تو اس نے جمنا بھی نہیں، وہ اس شخص کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اس نے اپنے لیے کیا تھا نا، اپنی ناموری کے لیے، لہٰذا کیا ہوگا، وہ اس کو وقتی طور پہ ناموری مل گئی، لہٰذا وہ گیا، کام گیا، سب خاتمہ ہوا اور باقی کچھ بھی نہ رہا، نہ صدقہ جاریہ اور نہ ہی اس کام کی آگے کوئی بہتری کی صورت، کیونکہ وہ اس طرح تو سوچتا ہی نہیں نا انسان. پھر فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پھر بھلا وہ شخص جو ہے اوپر ایک کھلی دلیل کے. اگر شخص سے مراد یہاں پر مومن انسان لے تو اس کانٹیکسٹ میں معنی دیکھیے، کیا پھر بھلا وہ شخص جو ہے اوپر ایک کھلی دلیل کے، یعنی فطرت پر، توحید پر، بینہ سے مراد دین حق پر، دین توحید پر، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو کس پہ پیدا کیا ہے؟ فطرت پہ. اقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو یہ جو دین حنیف ہے، توحید ہے، یہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت میں، یہ لے کے پیدا ہوتا ہے ہر انسان. اب وہ فطرت پر ہے، وَيَتْلُوهُ، اور پیچھے آتا ہے اس کے، شاہد منہ، ایک گواہ اس کی طرف سے، تصدیق کرنے والا اس کی طرف سے، یعنی پیغمبر. شاہد سے مراد یہاں پر پیغمبر ہو گیا، یعنی وہ فطرت پر تھا، فطرت سلیم پر. اس کے بعد کیا ہوا؟ پیغمبر آیا اور اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اس نے اس کو قبول کر لیا. یا شاہد سے مراد قرآن ہے کہ اس نے کیا کیا؟ وَيَتْلُوهُ، وہ پڑھتا ہے اس کو، یعنی اس قرآن کو. اور شاہد سے مراد تصدیق کرنے والا، منہ، اس کی، یعنی اللہ کی طرف سے ہے یہ قرآن. اور نہ صرف یہ کہ قرآن، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی یہی سبق دیتی تھی، اماماً، جو پیشوا تھی، وَرَحْمَةً، اور رحمت. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اس قرآن پر. جیسے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، فطرت پر ہے، پیغمبر کی بات مانی، کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو دیکھا، سمجھا، عمل کیا، پچھلی کتابوں کی تصدیق کی، ایسے لوگ حقیقت میں مومن ہیں. وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو کفر کرتا ہے اس کا، یعنی اس کتاب کا، احزاب میں سے یعنی گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے. موعد جو ہے اسم ظرف مکان ہے، وعدے کی جگہ، آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس نے فطرت کو بھی مسخ کیا
پیغمبر کو نہیں مانا، کتاب کو نہیں مانا. فلا تک فی مریۃ منہ، پس نہ ہو آپ شک میں اس کی طرف سے. مریتن کا لفظ جو ہے یہ میم رے یہ سے ہے، مریون سے. مریون کہتے ہیں کسی مسلم نظریے کو مشکوک بنانا، یعنی درست بات کو مشکوک کر دینا. اور اسی سے مرا نکلا ہے جھگڑا، اور جھگڑے کی بنیاد بھی شک ہوتا ہے. انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، مانتے نہیں. جیسے کہ سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ خواہ تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو مومن نہیں ہو سکتے. تو گویا ایک ایسا شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو سورۃ الزمر کی آیت 22 ہے، علی بینۃ من ربہ، اور پھر اس کے بعد اس کو مزید صداقتیں اور شہادتیں بھی مل گئیں اور اس کا ایمان اور پختہ ہو گیا، ایمان کا حق ادا کیا. ایسا شخص کامیاب ہوگا، اور جو انکار کرے گا ان حقائق کا وہ ناکام ہوگا. ایک تو اس کا معنی یہ ہے. دوسرا معنی ایک اور طرح بھی کیا گیا، وہ کیسے؟ افمن کان، تو من سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر وہ جو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا ہیں علی بینۃ، بینہ پر، دین حق پر، کھلی دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، یعنی دین حق لے کر آئے ہیں. کیا ان کا حال یا وہ مومن شخص کا حال ایسا ہو سکتا ہے جیسے یہ پیچھے گزرا جو دنیا کی زینت اور دنیا کی سب کچھ چاہتا ہے؟ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے بھی بنتا ہے نا. یعنی ایک شخص ہے جو مومن ہے، فطرت پر ہے، ایمان لاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، یہ اس جیسا نہیں ہو سکتا جس کا حال پیچھے گزرا ہے. کیا؟ جو ریاکار ہے، دکھاوے باز ہے. یا یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو مراد اس سے یہ ہے کہ جس کے پاس نبوت ہو، کھلے دلائل ہوں، بھلا وہ کیسے گمراہی پہ ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا. وَيَتْلُوهُ، اور پیچھے آتا ہے اس کے، یعنی بینہ کے بعد اس کو فالو کرتا ہے. شاہدن، ایک گواہ، اور گواہ سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہے. پھر منہ، اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے. ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ، کتاب موسیٰ بھی ہے. امام و رحمہ، امام و رحمت. امام کس کو کہتے ہیں؟ رہنمائی کرنے والی، پیشوا. جیسے نماز میں امام کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے. کیا کہ اب کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، سجدہ کر لو، اٹھ جاؤ. تو امام کا معنی رہنمائی، نہیں، راہ دکھانے والا، لیڈر جس کو کہتے ہیں، لیڈ کرنے والا. اور رحمت، باعث رحمت. اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسے لوگ؟ جو خود فطرت پر ہوتے ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ ہی سے مراد یہاں پھر قرآن ہے کہ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر اولئک ہو تو اس سے مراد کیا ہوگی کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو خود بھی مانتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو انکار کرے گا اس کا، یعنی قرآن کا اور پیغمبر کا، من الاحزاب، گروہوں میں سے، یعنی لوگوں میں سے. اور اشارہ ہے مشرکین مکہ اور اہل کتاب کی طرف، کیونکہ اہل کتاب کے پاس تو یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، آپ کی نشانیاں موجود تھیں. فالنار موعدہ، آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی. جیسا کہ یہ بات ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی او نصرانی ثم لا یؤمن بہ الا دخل النار. کتاب الایمان کی روایت ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے جس یہودی یا عیسائی نے میری نبوت کی بابت سنا اور پھر مجھ پہ ایمان نہیں لایا، وہ جہنم میں جائے گا. صحیح حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کتاب موسیٰ اور انجیل یہ سب کی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر گواہ ہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے. جب انہوں نے پیغمبر کی آمد کے بارے میں سن لیا اور ضد اور تکبر اور انا میں آپ کا انکار کیا کہ ہم آپ کو فالو کریں، ہم کیوں آپ کے پیچھے چلیں، آپ تو بعد میں آئے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اس تکبر کی سزا بہت سخت ہے. پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی شک میں نہ ہو. کیوں؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ کسی شک میں نہیں تھے، لیکن تاکید مزید کے لیے کہا گیا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک چیز کو
بہت سے لوگ جھٹلانے والے ہوں تو پیش کرنے والا خود بھی بعض اوقات متذبذب ہو جاتا. اور دوسری بات، آپ سے مخاطب ہو کے سب کو کہا جا رہا ہے کہ اے سننے والو، تم میں سے کوئی بھی اس کتاب کے بارے میں اور اس پیغمبر کے بارے میں شک نہ کرے، کیونکہ وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لیکن اکثر لوگ اس حق کو پہچانتے نہیں، مانتے نہیں. تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے، اگر کوئی شخص جو سلیم الفطرت ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، پیغمبر کو جانتا ہے، پہلی کتابوں کو جانتا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ایمان نہ لائے. اولئک یؤمنون بہ. ہاں، اگر کسی کے اپنے اندر کوئی کمپلیکس ہے، کوئی خود پسندی کا شکار ہے، یا اس کے کچھ اپنے مفادات ہیں، تو وہ حق کو دیکھ کے پہچان کے بھی نہیں مانے گا، اور جو نہ مانے پھر اس کے لیے سزا ہے. ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، یعنی کوئی بھی نہیں، سب سے بڑا وہی ہے، ممن، اس سے جو افترا علی اللہ کذبا، گھڑ لے اللہ پر جھوٹ. سب سے بڑا جھوٹ کیا جو اللہ پہ گھڑا جاتا ہے؟ شرک. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر. کون؟ مشرکین. کب؟ قیامت کے دن. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ. اشہاد کس کی جمع ہے؟ شاہد کی یا شہید کی؟ مراد ہے یہاں ملائکہ یا وہ لوگ جو قیامت کے دن گواہی کا کام کریں گے، جن میں پیغمبر بھی ہوں گے، اہل ایمان بھی ہوں گے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ باندھا تھا. اس وقت کہا جائے گا الا، خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ظالموں پر. یعنی جو لوگ آج شرک سے باز نہیں آتے، قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے، پیش کیے جائیں گے، گواہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس وقت ان پر اللہ کی رحمت کی بجائے لعنت کا فیصلہ ہوگا. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک شخص سلیم فطرت پر ہے، دلائل اس کے پاس موجود ہیں، آفاق کے بھی اور انفس کے بھی، پھر اس کے پاس قرآن موجود ہے، تو ایسا شخص اس پر ایمان رکھتا ہے، یعنی حقیقی مومن وہ. اسی لیے میں نے دلیل میں وہ آیت آپ کے سامنے رکھی ہے سورۃ البقرہ کی کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. یہاں بھی یہی آ رہا ہے، اولئک یؤمنون بہ، ٹھیک ہے نا. ویتلوہ، پڑھتا ہے اس کو، یعنی سمجھ کے پڑھنا مراد ہے، کیونکہ تلاوت کا معنی ہی سمجھ کے پڑھنا ہے. قرات ہوتی ہے سمجھے یا نہ سمجھے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے. تلاوت جو ہے اس کے معنی میں فالو کرنا ہے. تو آپ کس چیز کو فالو کریں گے؟ جس کو آپ سمجھیں گے. سمجھے بغیر تو آپ پیچھے کسی چیز کی جا ہی نہیں سکتے. اور دوسری آیت میں کیا بتایا گیا کہ قیامت کے دن جھوٹے لوگوں پر، شرک کرنے والوں پر اشہاد گواہی دیں گے، گواہ گواہی دیں گے. اور یہ گواہ کون ہوں گے؟ فرشتے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، یا رسول جو ہر امت کا رسول اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا، یا پھر اہل ایمان. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. الذین، وہ لوگ، کون لوگ؟ یہ جھوٹے لوگ، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے. یہ ظالم لوگ ہیں جن کے اوپر لعنت ہے. ان کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. لفظی ترجمہ آپ دیکھیے، وا اور یبغونا، وہ چاہتے ہیں، ہا اس کو، عوجن ٹیڑھا. کس کو چاہتے ہیں کہ ٹیڑھا ہو؟ دین کے رستے، سیدھے رستے کو وہ کیا چاہتے ہیں؟ ٹیڑھا دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ ٹیڑھے ہوں، غلط رستے پہ چلیں. خود بھی ٹیڑھے ہیں اور لوگوں کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. خود بھی نہیں سیدھے رستے پہ چلتے، اوروں کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. یہ معنی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا عام معنی جو میں پہلے بھی آپ کو بتاتی رہی ہوں، وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ سیدھے رستے کی ٹیڑھائی، یہ سیدھے رستے کے اندر عیب نکالتے ہیں. سیدھی بات میں کیا نکالتے ہیں؟ عیب. کیسے؟ یعنی یصدون عن سبیل اللہ کا لفظ بہت دفعہ گزر چکا ہے، اور یبغونہا عوجا بھی بارہا گزرا ہے.
اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام، یہی ہے نا. دین اسلام میں ٹیڑھ چاہنا، اس کے عیب نکالنا کیا ہے؟ دراصل سیدھی بات کو ٹیڑھا پیش کرنا، یہ ٹیڑھا مطلب نکالنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، سیدھے سیدھے پیغامات جو ہیں، یا پیغمبر جو بات بتا رہے ہیں، ان باتوں کا سیدھا مطلب نہ لینا، کیا کرنا؟ ٹیڑھا مطلب نکالنا. یہ ہوتا ہے اس کو ٹیڑھا کرنا، یا اس کا ٹیڑھ چاہنا، یا اس میں کجی تلاش کرنا. وہ تو سیدھی بات ہے، وہ تو ٹیڑھی نہیں ہے، ٹیڑھ ہے نہیں، یہ ٹیڑھے مطلب نکالتے ہیں اس کے. یہ مطلب ہے. یعنی مثلا زکوٰۃ کو ٹیکس کہنا، یہ کیا ہے؟ اصل میں ٹیڑھا مطلب نکالنا ہے نا. زکوٰۃ ٹیکس تھوڑی ہے، وہ تو غریبوں کا حق ہے. یا اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سب معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں. وہ ساری باتیں جن کے ساتھ اسلام پر تان کیا جاتا ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے، اسلام کے احکامات کی عیب چینی کی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں کھچوکے نکالنا، یا اس کے اندر حجتیں کرنا، یا اس کی برائیاں کرنا، یا بات کا مطلب کچھ ہونا اور بنا کے کچھ اور ہی نکال لینا. مس لیڈ کرنا. تحریف بھی اسی میں آتی ہے. حجاب کو آپریشن کی علامت بتانا. بہت سی چیزیں ہیں، خود مسلمانوں کے اندر بھی ہیں اور دیگر جگہوں پہ بھی ہیں. ایسا کام کیوں کیا جاتا ہے؟ اچھا چلیے اسلام کو ذرا ایک طرف رکھیے. انسان کسی کو لیجیے، کسی انسان نے ایک بات کہی، دوسرے نے اس سے وہ مطلب نہ نکالا جو اس نے کہا تھا، کوئی اور ہی مطلب نکال لیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فساد ڈالنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں دوسرے کو گرانے کے لیے. یہی مقصد ہوتا ہے نا. یا لوگوں کو اس شخص سے بددل کرنے کے لیے، اس چیز کی اہمیت کم کرنے کے لیے. دیکھیں نا، مثلاً ایک اچھی بھلی چیز ہے، ایک کتاب ہے، کتاب میں بظاہر اس کے کاغذ میں، ورقوں میں، کسی چیز میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ایسی. اب جس کو نہیں لینا وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں لینا، یہ ڈھیلی لگ رہی ہے مجھے کچھ جلد. یہی کہہ کے چھوڑے گا نا، عیب ڈھونڈے گا تاکہ وہ اس کو ریجیکٹ کر سکے. اچھا چلے آپ نے خود نہیں لی، کوئی اور لینے لگے تو آپ اپنا کام چھوڑ کے اس کو کہے نہ یہ نہ لینا، دیکھو ڈھیلا ہے مثلا. تو کچھ لوگوں کا دین کے ساتھ یہی رویہ ہے، خود بھی نہیں دین کی طرف آئیں گے، کوئی اور آنے لگے تو کیا کریں گے؟ ڈسکریج کریں گے. کس طرح؟ خواتین کو عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا تو تم قرآن پڑھ رہے ہو جس میں 4 شادیوں کا ذکر ہے، پھر مانتے ہو تم اس کو؟ ظاہر ہے کہ ایک عورت کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ وہ ایسی بات بھی نہیں سننا چاہتی. تو پھر اگر وہ اس کو کہے کہ اچھا پھر تم قرآن پڑھتے ہو، وہ قرآن جس میں یہ ہے ٹیڑھا پن نکالنا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا کام کیا، وہ خود نئی رستے پہ چلیں گے، کسی کو بھی چلنے نہیں دیں گے. اور کیسے روکیں گے؟ سدا کا دونوں معنی لازم متعدی، خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا. دوسروں کو کیسے روکنا؟ یبغونہا عوجا، سیدھے احکامات کے اندر کوئی ایسی باتیں نکالنا کہ جس سے لوگ بددل ہوں. اور ایسے کام کون کرتے ہیں عام طور پر؟ جو سوسائٹی کے ذہین افراد ہوتے ہیں، جو بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بظاہر سو کالڈ سمجھدار، اور بہت انٹلیکچوئلس، اور بہت زبردست سوچ رکھنے والے. وہ اپنی ذہانت سے ایسے ایسے نقطے چنتے ہیں چیزوں کے اندر سے کہ معنی کو اصل سے ہی بدل دیتے ہیں. ایک بات کے کرنے اور کہنے کا مقصد کچھ ہوتا ہے، اور اس میں سے وہ کچھ اور نکال کے کچھ اور بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے بددل ہوں، متنفر ہوں، اور پھر یہ رستہ اور یہ کام ختم ہو. یعنی دین کے کام کو روکنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے وہ باتوں کو سیدھی طرح نہیں ٹیڑھی طرح پیش کرتے ہیں، حقائق کو بدل دیتے ہیں. اور یہ سب کچھ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، وہ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کے انکاری ہوتے. کیوں؟ جس کو یہ یقین ہو کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، لفظ لفظ تولا جائے گا، اس پہ جزا اور سزا ہوگی، وہ ایسے کام کبھی نہیں کر سکتا. اولئک، یہی لوگ. کون لوگ؟ یہ ٹیڑھ نکالنے والے. لم یکونوا، نہیں ہیں، معجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں.
یعنی وہ اللہ کے دین کے کام کو اپنے ان طریقوں سے روک نہیں سکتے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ شدید مخالفت کے دنوں میں، ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان شدید قسم کی ٹینشن تھی اور شدید مخالفت تھی. مسلمانوں کو بہت اذیتیں دی جا رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے یہ چراغ کسی وقت بھی بجھ جائے گا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درپے ہو گئے تھے وہ لوگ. مکہ سے جب آپ طائف گئے تھے تو واپس آنا مشکل تھا اندر، یعنی اس حد تک مشکل ہو گئی تھی، اتنے حالات خراب ہو گئے تھے. اب جو کچھ طائف میں ہوا تھا وہ سب کہانی آپ کو پتہ ہے. تو یوں لگتا تھا جیسے یہ بات اس سے زیادہ چل نہیں سکتی. اس وقت اعلان کہا گیا یہ لوگ اللہ کے پیغام کو روک نہیں سکتے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ عاجز نہیں کر سکتے، یہ نیچا نہیں دکھا سکتے. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار جو ان کو پھر پکڑ سے اللہ کی بچا سکے. یضاعف لہم العذاب، ایسے لوگوں کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی بھٹکے اور انہوں نے اوروں کو بھی بھٹکایا. کیونکہ سورۃ فصلت میں آتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. نہ خود قرآن سنتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. سورۃ الانعام 26 میں آپ پڑھ چکے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، نہ خود کام کرتے ہیں نہ اوروں کو کرنے دیتے ہیں. تو اس لیے ان کا دوہرا جرم ہونے کی وجہ سے انجام میں جو سزا ہے وہ بھی دوہری. مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، نہ وہ استطاعت رکھتے تھے سننے کی، خود سننے کی توفیق ہی نہ تھی. کس کو؟ حق کو، قرآن کو. وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، اور نہ تھے وہ دیکھتے، ان کو نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا. کیا؟ قرآن پڑھنے پڑھانے کا فائدہ. ان کو ہر چیز الٹی ہی نظر آتی تھی کیونکہ وہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف جاتی تھی، ان کی دلچسپی اور ان کے فائدوں اور ان کے دنیاوی مزوں کے خلاف تھی. تو جب ایک شخص کسی بھی چیز کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتا ہے تو پھر وہ ہر قیمت پہ اس کی مخالفت کرنے لگ جاتا ہے، خواہ اس میں وہ جھوٹ سے کام لے یا باتوں کو کچھ سے کچھ تحریف کر کے بنا دے. ایسے لوگ پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کیونکہ انسان کب نہیں سن سکتا کسی چیز کو؟ جب وہ انتہائی ضد کا شکار ہو جاتا ہے. کچھ بھی خیر ہو نا انسان کے اندر، جب وہ سنتا ہے حق کی بات تو اس کا دل کھلنے لگتا ہے. جیسے حضرت عمر تھے، اگرچہ پہلے سنی سنائی پہ بہت مخالف تھے آپ کے، لیکن جب سنا قرآن تو پگھل گئے، کیسے یہ تو حق ہے، اور جھک گئے. لیکن ایسے لوگ بالکل ان کے کان بند ہیں، سیلڈ ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے کہ کبھی سمجھ ہی نہ سکیں، ان کو بات ہی سمجھ نہ آئے. جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو انسان پھر سننا بھی نہیں چاہتا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی چیز سننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر سمجھ آئے تو آپ کہتے ہیں ہاں مجھے تو سمجھ آ رہی، اچھا اور کیا آگے کیا، اور اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کیا کہتے ہیں بند کرو مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا ہے. تو جس کو سمجھ آتی ہے وہ آگے سنتا ہے، اور جس کے دل پہ اللہ پردے ڈال دے وہ سمجھتا بھی نہیں، اور پھر وہ سننے میں بھی دلچسپی نہیں رکھتا، اور وہ دیکھتا بھی نہیں. اس کو نہ سن کے کچھ سمجھ آتی ہے اور نہ دیکھ کے کوئی فائدہ معلوم ہوتا ہے. اولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، گھاٹے میں ڈال دیا، نقصان کر لیا انہوں نے اپنا. کنہوں نے؟ جنہوں نے دوسروں کو حق سے روکا، خود بھی رکے، نہ سنا نہ سمجھا نہ دیکھا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور چھوڑ گئے ان کو جو وہ گھڑتے تھے، یا گم ہو گئے ان سے جو وہ گھڑ رہے تھے. کون گم ہو گئے؟ ان کے معبود، ان کے شریک. جیسے کہ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ ان کے شریک ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے بھی انکار کریں گے. سورۃ مریم 82 میں آتا ہے کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے. لا جرم، نہیں کوئی شک. لا جرم کا کیا معنی؟ یقیناً، حقاً، بے شک، انہم، بے شک وہ. 3 جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے لا جرم، اور تینوں جگہ لا جرم کے بعد پھر انا آتا ہے. انا کا معنی بھی بے شک ہے اور لا جرم کا معنی بھی بے شک. تو بے شک پر بے شک ہو تو کیا معنی ہوگا؟ کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، کہ بے شک وہ آخرت میں سب سے بڑھ کے خسارے میں ہے. کتنی تاکید سے کہا جا رہا ہے، کتنی شدت سے بات کہی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ آخرت میں یقیناً یقیناً نقصان میں ہیں. اور صرف نقصان میں نہیں، سب لوگوں سے بڑھ کے نقصان میں ہیں. اوروں کو بھی نقصان ہوگا لیکن ان کو سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اوروں کا راستہ بند کیا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف جھک گئے. اخبتو کا لفظ اخبات سے نکلا ہے. اخبات کہتے ہیں عاجزی کو. خبت، خے بے تے اس کا روٹ ہے. نشیبی اور نرم زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے. نرم زمین کیسی ہوتی ہے؟ آپ پاؤں رکھیں تو پاؤں اندر چلا جاتا ہے. اور نشیب کیسا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ پاؤں رکھیں تو آپ نیچے گر جاتے ہیں. یعنی یہ لوگ اپنے رب کی بات سن کے کیا کرتے ہیں؟ فوراً جھک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں. یوں گرتے ہیں جیسے کوئی نشیبی زمین ایسے تو ڈپریشن والی، نہیں اوپر سے جس میں کرو ہوتا ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ سیڑھی سے اتریں اور ایک ہوتا ہے آپ سلپ کریں کسی چیز سے، اسموتھلی نیچے اتر جائیں. دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ سیڑھی پر آپ قدم 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 اترتے ہیں اور یہ فوراً اتر جاتے ہیں. سلائیڈ کرنا جو ہوتا ہے نا، تو نشیبی گڑھے کو اخبات کہتے. اللہ کا حکم سنتے ہیں تو سوچ سوچ پھونک پھونک کے قدم نہیں رکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گئے. اس لیے کہ انہیں ڈر نہیں ہوتا کہ ہم کہیں نقصان اٹھائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، وہ اپنے رب کی طرف عاجز ہو گئے، جھک گئے، گر گئے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت کے ساتھی. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جو اخبات کا لفظ ہے نا، اس سے ایک لفظ نکلا خبیث القلب. خبیث عربی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے. فلان خبیث القلب، فلاں شکستہ دل ہے، ٹوٹے دل والا ہے. یعنی ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے دل بھی جھک جاتے ہیں. کوئی انا نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. ایسا کب ہوتا ہے؟ یہ اخبات کب آتا ہے؟ دیکھیے، یہ تیسرا درجہ ہے، ایمان، عمل صالح اور اخبات. جب انسان اللہ کی ہستی کو پہچان کر اپنے آپ کو واقعی چھوٹا سمجھتا ہے، جب سارا غرور اس کا اور انا اور بڑائی ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ درجہ آتا ہے. دیکھیں نا، ہمیں بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ کی پتہ ہوتی ہیں، کیوں نہیں مانتے ہم؟ کیا آڑے آتا ہے؟ نہیں، ہماری شان جاتی ہے. ہمیں شان کا بڑا مسئلہ ہے. کتنے احکامات ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس سے پھر ہم چھوٹے ہو جائیں گے نا. پھر لوگ کیا کہیں گے؟ پھر ہم دوسروں کی نظر میں کیا دکھیں گے؟ کیا نظر آئیں گے؟ دوسروں کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہوگا؟ عاجزی کے لیے ٹوٹنا پڑتا ہے، اور ٹوٹنا آسان نہیں ہوتا. اس میں آپ دیکھیے کہ صرف وہ ٹوٹ سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ میرا رب بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اخبتوا الی ربہم ہے نا. صحابہ کرام کا یہی عالم تھا نا. جب انہیں کوئی حکم ملتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ سوچنے اور بہت مشورے اور ادھر ادھر، وہ کچھ بھی نہیں، فوراً جھک جاتے تھے. اللہ کا حکم ہے، وہ اتنا بڑا اللہ. جب کوئی بندہ شعوری طور پہ اپنے رب کو پا لیتا نا، تو تب اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی، یعنی جو رب کا مقام پہچان جائے اور جو اپنا مقام بھی پہچان جائے. جب تک ہم کسی بھی گوشے میں خود کو بڑی چیز سمجھتے رہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں بہت سے حکم ماننے میں مشکل پیدا ہوتی ہے. بعض اوقات کسی کو معاف کرنا ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے. کیوں لگتا ہے؟ ہم اس کے نیچے لگ جائیں، ہماری کوئی اہمیت نہ ہو، ہماری کوئی سے نہ ہو، ہماری کوئی بات ہی نہ ہو، ہمارا کوئی مقام ہی نہ ہو. یہ باتیں کرتے ہیں نا ہم، یہ ہم ہی کرتے ہیں. یہ سب میں کیوں کروں؟ ہم کیسے کریں؟ ہم سے نہیں ہو سکتا. یہ باقی سب کر لوں گی، یہ نہیں کر سکتی.
یہ اخبتو کے خلاف ہے. اخبتو کرنے والا سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کی خاطر. اسی لیے تو صحابہ کرام نے بڑی سے بڑی قربانیاں دی, ہر چیز دے ڈالی. انہیں پتا تھا کہ سب کچھ مل جانا واپس. آج کل تھوڑی مجھے تکلیف ہے, تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ فلاں جگہ یہ اس چیز کا علاج ہے, تو میں ہر کوشش کروں وہاں پہنچنے کی, کیونکہ مجھے صحت چاہیے. یعنی انسان اپنے دل میں جو باتیں کرتا ہے, ہاں مجھے بس یقین ہو پہلے, تب میں وہ کروں گی نا. تو پھر میں سوچنے لگ گئی تھوڑی دیر کے لیے کہ جنت کا بھی ایسا یقین ہو نا, تو سب کچھ کرنا آسان ہو جائے. مثلاً اگر کسی انسان کو یہ پتا چلے کہ فلاں جگہ اگر تم جاؤ تو کبھی نہیں مرو گے, فلاں ایک کلینک ہے اس میں ایسی دوا ملتی ہے کہ جس کو کھا کے کبھی مر نہیں سکتے, یا فلاں ایک جزیرہ, یا فلاں ایک ملک ہے, یا فلاں ایک جگہ ہے جہاں جانے کے بعد تم مرو گے کبھی نہیں. آپ دیکھیں ہمیں سے کون پیچھے رہے گا؟ کوئی رہے گا پیچھے؟ کوئی بھی نہیں رہے گا. ہر قیمت پہ پہنچیں گے. جنت کا اتنا بھی یقین کوئی نہیں. ہم فیہا خالدون, یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی نہیں مرے گا, جہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں. پھر بھی کوئی کوشش نہیں کہ بھئی ہر قیمت پہ پہنچنا ہے, چاہے کچھ بھی دینا پڑے. یقین نہیں ہے ہمارے اندر, یقین کی کمی ہے, اس لیے ہم اخبتو نہیں کر سکتے. مثل الفریقین, مثال دو گروہوں کی. کالاعمی والاصم, ایک اندھا ہے اور بہرا ہے. اعمی عمیون سے افعال التفضیل کا صیغہ ہے. اعمی سب سے اندھا, اصم صم بکم والا. والبصیر والسمیع, اور یہ دونوں فعیل کے وزن پر, اور ایک دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے. اندھا بہرا کون ہے؟ کافر یا پھر ہٹ دھرم انسان. اور بصیر و سمیع کون ہے؟ مومن یا بعمل انسان. حل یستویان مثلا, کیا دونوں کی مثال برابر ہو سکتی؟ دونوں ایک جیسے ہو سکتے؟ نہیں. افلا تذکرون, کیا پھر نہیں تم سبق حاصل کرو گے؟ کیا نہیں نصیحت پکڑو گے؟ نہیں بات سمجھو گے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں؟ کیونکہ جس کو راہ نظر آتا ہو, جس کو نظر آتا ہو وہ کبھی کھڈے میں نہیں گرے گا, اندھا ہی گرے گا. اسی طرح اسم, جس کو وارننگ سنائی نہ دے وہی ہلاکت کا شکار ہوگا. جو دیکھ رہا ہو, جو سن رہا ہو, جو واقعی سمجھ رہا ہو اللہ کی بات, وہ کبھی بھی ہلاکت کی طرف نہیں جا سکتا. وہ ہر قیمت پہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. سورۃ الحشر میں آتا ہے آیت 20, لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, اصحاب النار اور اصحاب الجنت ایک جیسے نہیں ہوتے, فرق ہوتا ہے ان میں. اصحاب الجنت هم الفائزون, جنت والے ہی کامیاب ہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اندھا اور دیکھنے والا, اندھیرے اور روشنی, سایہ اور دھوپ, زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. اسی طرح عمل کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں. دیکھیے, ایک کام کرنا اور ایک نہ کرنا ایک جیسا نہیں ہو سکتا, دونوں میں فرق ہوتا ہے. کوئی کام نہ کر کے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ وہ نکلے جو کام کرنے کا ہوتا ہے؟ انتہائی نہ سمجھے, حماقت کی بات ہے نا اگر کوئی ایسا سمجھے تو. لیکن ہم میں سے اکثریت ایسی خوش فہمیوں کا شکار ہے کہ کچھ نہ کر کے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انجام ہمارے حق میں اچھا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.